اب یہاں پر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل مکہ کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تعجب کا اظہار ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اظہار تعجب ہے کفار مکہ کے کفر پر، اور تعجب کا اظہار اس لیے کہ اللہ پاک نے کیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر زندگی کی حقیقت بتائی کہ اگر تم سمجھتے اور غور و خوض کرتے اور قرآن مجید میں توجہ کرتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو تمہیں اس بات کی سمجھ آ جاتی کہ تم لوگ خود اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں تخلیق کیا گیا ہے، تمہارا کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے جس نے تمہیں موت سے زندگی عطا فرمائی، جو زندگی کے بعد پھر موت عطا فرمائے گا اور اس موت کے بعد پھر زندگی دے گا۔ کچھ بھی خود بخود سے نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے کہ تم خود بخود پیدا ہو گئے، ایک وقت گزارنے کے بعد بس ایسے ہی تمہارے اوپر خود بخود موت آ جائے گی اور وہ موت پھر بعد میں خود بخود زندگی میں بدل جائے گی، ایسا نہیں۔ یہ پورا سوچا سمجھا منصوبہ ایک پلان ہے، اللہ رب العزت کے نظام کا حصہ ہے۔ تم خود سے نہیں ہو، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو کیف تکفرون باللہ کہہ کر کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ کنتم امواتا، تم موت میں تھے، مردہ تھے، یعنی تمہارے اوپر عدم محض تھا، تم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، ان ایگزسٹنس تھی تمہاری، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، کسی جگہ تمہارا ذکر نہیں تھا، بالکل عدم کے اندر تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ آیہ مبارکہ بیسیکلی ڈارونزم کا جو کنسپٹ ہے اس کو بھی ریبٹ کرتی ہے، اس کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اور مخلوق سے ترقی پا کر اس سطح تک پہنچا ہے، نہیں، انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، اس کا فزیکل سٹرکچر بنایا گیا ہے اور اللہ پاک نے بنایا۔ اللہ رب العزت انسان ہی کی تخلیق کو اپنی توحید کی دلیل کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ خود تمہیں وجود بخشنے والی ذات اللہ کی۔ اگر تم اپنے اندر غور و فکر کر لیتے، اپنی ہستی میں غور کرتے کہ تم کیا ہو، کیسے بنے، کس نے بنایا، اپنی زندگی میں غور و فکر کر لیتے، تو یہ غور و فکر بھی الٹیمیٹلی تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی خبر دیتا، مگر تم نے غور و فکر کرنا بند کر دیا ہے، تدبر و بصیرت بند کر دی ہے اور کفر کی راہ پر چل پڑے ہو۔ کیف تکفرون، یہ اہل مکہ سے خطاب ہے، تم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو کہ کنتم امواتا، کہ تم لوگ تو حالت موت میں تھے، فاحیاکم، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی دی۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں ملی اور ہم اس دنیا میں آ گئے، یہ احیاکم ہے۔ احیاکم، اس زندگی کے ملنے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کو اللہ رب العزت نے موتا قرار دیا، امواتن، حالت موت میں تھی، وہ ہماری زندگی کا ایک دور تھا۔
پھر ہم اس جہان میں آ گئے، احیاکم ہو گیا، اس نے ہمیں زندہ کر دیا۔ تو یہ ہماری وہ زندگی ہے جو ہمیں بظاہر اپنی آنکھ سے نظر آتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ ثم یمیتکم، دوبارہ موت عطا فرمائے گا۔ زندگی کے بعد یہ دوسری موت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور ثم یحییکم، دوسری موت کے بعد پھر زندہ بھی کرے گا۔ تو دو موتیں اور دو زندگیاں اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی۔ یہاں پر کئی عقدے اللہ رب العزت نے حل فرما دی۔ ایک عقدہ تو یہ حل فرمایا کہ یہ جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہے موت کے بارے میں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مر گیا، انسان مر گیا تو ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ موت کو انعدام محض سمجھتے ہیں، ہمیشہ کا خاتمہ سمجھتے ہیں کہ موت انسان کی زندگی کے قصے کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تصور کو رد فرمایا قرآن مجید کے اندر، اور صرف یہ مقام نہیں، لگ بھگ 2 درجن کے قریب آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کے حقیقی تصور کو اجاگر کیا۔ یہ تصور رکھنا کہ بس انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، اب قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسپیشلی آپ اس وقت یہ اعتراض لوگوں کو سنتے ہیں، آپ مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کی قبور پہ جاتے ہیں، صالحین کی قبروں پہ جاتے ہیں، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا لینے جاتے، وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، وہاں تو اب کچھ بھی نہیں، بس وہ مٹی کی ایک ڈھیری ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ یہ کنفیوژن پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بس موت جو ہے یہ ہمیشہ کا خاتمہ ہے، وہ انعدام محض سمجھتے ہیں موت کو۔ یہ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے سرے سے کہ موت انسان کی زندگی کا ہمیشہ کا خاتمہ ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہی نہیں۔ قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ 2 درجن سے زیادہ مقامات پر اس تصور کو رد کیا۔ اسلام سے پہلے کفار کا تصور یہ تھا، مشرکین کا تصور یہ تھا کہ بس انسان مر گیا، یہ ختم ہو گیا، یہی زندگی سب کچھ ہے، آگے برزخ کی کوئی زندگی نہیں ہے اور آخرت کی بھی کوئی زندگی نہیں۔ تو برزخ کی زندگی کا انکار اور آخرت کی زندگی کا انکار یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا۔ جو لوگ یہ آج کہتے ہیں کہ جو قبر میں چلے گئے بس ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، ڈھیری ہو گئے، کچھ نہیں، وہ مسلمانوں والی بولی نہیں بولتے۔ قرآن کی بولی یہ ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگا۔ ہاں، اسلام سے پہلے جو مذہب گزرے، ملتیں گزری، ان میں سے کچھ لوگ جو منحرف لوگ تھے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، ان کا تصور یہ تھا کہ بندہ مر جائے تو بس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، موت انعدام محض ہے، ہمیشہ کا خاتمہ ہے، یہ ان کا تصور تھا۔ اور ان قوموں کے اس انحراف کو اور انکار کو دیکھ کر کئی انبیاء علیہ السلام کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا کہ باری تعالیٰ یہ جو موت کے بعد تو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ اصلاً اس پیغمبر کا سوال نہیں ہوتا تھا، اس کی قوم کا انحراف ہوتا تھا۔ جب پیغمبر دعوت دیتا اسے قوم کو اس رب پر ایمان لے آؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور کل مرنے کے بعد تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب پیغمبر مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرتے، اللہ کی بارگاہ کی حضوری کی بات کرتے، وہ قوم مذاق اڑاتی، وہ کہتی یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اگر الفاظ بولو تو وہ کہتے تھے ھذا رجع بعید، یہ تو بڑا دور کا لوٹ، بڑے دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے کہ ہم مر کر پھر زندہ ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان قوموں کے اس انحراف کا جواب دیا ہے کہ تم مرنے کے بعد کی زندگی کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو قرآن مجید کا یہ ایک مستقل موضوع ہے۔